بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیموں اور کھیرے کا رس ملا کر پینے سے چہرے کی جلد صاف ہو جاتی ہے۔ ادرک اور لیموں کا رس ملا کر روزانہ پینے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے آپ کے پاؤں کے تلووں میں سختی آ جائے گی۔ سر پر نمک والا پانی ڈالو، سر کی جوئیں بھاگ جائیں گی۔ لیموں جگر کو صاف کرنے میں بہت مفید ہوتا ہے۔ زکام سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہتے ہیں تو تھوڑا سا گڑ لے کر آگ کے اندر ڈالیں، پھر اس کی بھاپ لیں، زکام دور ہو جائے گا۔ خون کی کمی سے بچنے کے لیے مالٹے کا جوس نکال کر پی لیا کریں۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے والی عورتوں کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کی بیماری نہیں ہوتی۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پینے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا شلجم کھانے سے دماغ اور نظر تیز ہوتی ہے اور شلجم پتھری اور کھانسی کو روکتا ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یا ودودو یا سلامو کی تسبیح کرے گا، اس کے گھر سے جھگڑے، نحوست اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کام کرتے وقت سستی زیادہ ہوتی ہے تو ادرک والا پانی پینے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے کو دور بھگانے کے لیے روٹی کھانے کے بعد تھوڑے سے کاجو کھا لیا کریں، اس سے بڑھاپا دور ہو جائے گا۔ صبح کے وقت ناشتے کے بعد الائچی منہ میں ڈال لینے سے سانس نہیں پھولتا۔ اگر زندگی بھر جوان اور تندرست رہنا چاہتے ہیں تو ہر کھانے کے بعد 3 عدد کالی مرچیں کھا لیا کرو۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کرتا ہے، جو دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ رات کے وقت دودھ کے استعمال سے کمر کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ دنیا میں 90% انسان ایک پنجرے میں قید ہے اور اس پنجرے میں لکھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ گھٹنے کمزور ہوں یا جوڑوں کا درد، ہری سبزیاں دیسی گھی میں پکا کر کھاؤ، بڑھاپے میں بھی جوڑ درد نہیں کریں گے۔ اچھے ضرور بنو، لیکن وہاں اچھا بن کر اپنے آپ کو اور مت گراؤ جہاں لوگ آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کے درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے الٹا سونے سے پرہیز کریں۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کے لیے کچا ایلو ویرا کھانا چاہیے۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہو تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ کا 1 گلاس پی لیا کریں۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائیں۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے۔ داغ دھبوں کی صورت میں اخروٹ کو پیس کر پانی میں ملا کر پیسٹ بنا لیں اور داغوں پر اس کا لیپ کریں۔ چہرہ 1 ہفتے کے استعمال سے ہی صاف ہو جائے گا۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے سے کیل مہاسے اور چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ روزانہ کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ روٹی کے لیے ہمیشہ گندم کا استعمال کریں۔ سفید آٹے کی روٹی کے استعمال سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سبزیوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہو تو ادرک والے پانی سے سبزی کو دھو لیں، سبزیاں کئی دن تک خراب نہیں ہوں گی۔ لکوہ اور فالج کے مریض کو کالے تتر کی یخنی پلانے سے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ الائچی والا دودھ روزانہ پینے سے ہاضمہ بہتر رہے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ جو لوگ جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا، وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ جو عورتیں خوبصورت نظر آنا چاہتی ہیں
وہ سیب کا جوس نہار منہ استعمال کیا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھا لینے سے چہرے کی جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی تمام بیماریوں کو دور بھگانے کے لیے رات کو سونے سے پہلے سرما لگا کر سونا چاہیے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور پھٹکڑی ملا کر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو تیزابیت کا مسئلہ ہو وہ جو کا دلیا کھانا شروع کر دیں۔ نہانے کے فوراً بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا لینے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں شام کے وقت اگربتی جلائی جاتی ہے اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آتی۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو کالے نمک کے پانی سے کلی کر لو، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہونے لگتی ہیں۔ دودھ کے ساتھ سیب کھا لینے سے دل کی بند نالیاں کھل جاتی ہیں۔ اگر آپ کے جوڑوں اور پٹھوں میں درد رہتا ہے تو بکثرت سے یا اللہ، یا قادرو، یا مجیدو کا ورد کیا کریں۔ نیم والے پانی سے پاؤں دھو کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ لال بیگ کے پروں کو کمرے میں لٹکانے سے گھر میں مکڑی نہیں آئے گی۔ مہمانوں کو کبھی بھی گھر کے اندر اندھیرے میں نہ بٹھائیں ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ چائے کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے کیونکہ گرم چائے پینے سے کینسر کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اگر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں اس کے لیے گائے کا کچا دودھ روزانہ ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ بالکل نرم و ملائم اور گلابی ہو جائیں گے۔ خربوزے کے بیج خشک کر کے چبانے سے بڑا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ اگر دودھ ابالتے وقت ایک الائچی اس میں شامل کر دیں تو دودھ خراب نہیں ہوتا۔ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھو لیا کریں، اس سے آپ کے بال صحت مند اور چمکدار نظر آئیں گے اور جلدی سفید ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے اچھا ہے کہ بھوکا ہی سو لیا جائے۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے 2 قطرے ناک میں ڈالو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے کھا لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ پانی میں ہلدی شامل کر کے پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ 1 گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پیا کرو، بوڑھے ہو جاؤ گے مگر ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شوگر کے مریض لوگوں کے لیے کھیرا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ بلڈ پریشر بڑھنے لگے تو فوراً انجیر کے 2 دانے کھا لو، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ جو روزانہ دہی استعمال کرتا ہے اس کا جگر اور معدہ درست رہتا ہے۔ ساگو دانہ رات کے وقت شہد میں ڈبو کر کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور رنگت نکھر جائے گی۔ جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ قہوہ بنا کر پینے سے خراب گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ نیند خطرناک چیز ہے، اس سے انسان ہر وقت سستی میں پڑا رہتا ہے اور ضرورت سے کم نیند بھی انسان کے لیے خطرناک ہے۔ رات کو سوتے وقت ہاتھ پاؤں پر تلوں کے تیل کی مالش کرو،
آپ کے ہاتھ اور پاؤں کبھی کمزور نہیں پڑیں گے۔ پانی میں عرق گلاب شامل کر کے نہانے سے کبھی جسم سے بدبو نہیں آئے گی۔ صبح کے وقت نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پیروں کے تلوے جلتے ہوں یا پاؤں ٹانگوں کو درد ہو تو لیمو پانی پیا کریں اور جسم میں کیلشیم کی کمی نہ ہونے دیا کریں۔ اس کے علاوہ چکنائی والی چیزوں سے بچا کریں اور ورزش کیا کریں۔